بشرا صاحبہ میں یہ چاہوں گی کہ آپ بھی کوئی ایسا واقعہ کربلا کا اگر ہم تک ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائیں جو کہ ایک مثال بنا اور اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کل کے حالات سے یا اس کو میسج دے سکتے ہیں اس کے تھرو. میں بالکل نادیہ علامہ صاحب کے سامنے تو میں کیا ہی کہہ پاؤں گی، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ جو اس پورے واقعے میں جو بی بی زینب کا جو خطبہ ہے نا، بی بی زینب کے جو الفاظ ہیں، اور ایک وہ عورت جو اتنی غمگین ہے، اتنی دل شکستہ ہے، اس کے باوجود کہ ان کا یزید کے دربار میں ڈٹ کے سر اٹھا کے یہ خطبہ جو ان کا ہے وہ میرے خیال میں وہ ایک لیسن ہے ہم تمام خواتین کے لیے. میں خواتین کی بالخصوص بات اس لیے کرتی ہوں کہ ہم خواتین کو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے اس چیز میں ڈھالنے کی کہ ہم کہ ایک بہترین مسلمان عورت کیسی ہونی چاہیے. اور ہمیں پڑھنا چاہیے یہ سارے واقعات، کربلا کی یہ داستان پوری، اور بالخصوص بی بی زینب کا جو خطبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کی یہ ہمت کوئی کرنا آسان نہیں تھا. جو بھی ہوا ہے، جو بھی واقعات ان کے سامنے ہوئے، پورا گھرانہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد دربار یزید میں جس طرح سے انہوں نے بی بی زینب نے جو الفاظ کہے، میں علامہ صاحب سے چاہوں گی، میں ان کے ذریعے سننا چاہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے میں جو ایک بہترین انداز بیان ان کا ہے وہ میں اس طرح سے تو نہیں کر پاؤں گی. مجھے بہت گھبراہٹ بھی ہوتی ہے جب میں ان عظیم ہستیوں کا ذکر کر رہی ہوتی ہوں، تو مجھے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. میری زبان اللہ تعالیٰ مجھے اتنا علم دے، اللہ تعالیٰ مجھے اتنی سمجھ اور اتنی زبان میں میرے اثر دے کہ میں اس طرح سے الفاظ اور انداز سے بے یہ شک. سارے واقعات بیان کر سکوں. میرے لیے سب سے بڑی رول ماڈل میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا، ہم آج کے سینیریو میں اگر دیکھیں یہ جو ایران نے جو جواب دیا، اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا ہم اس کو کرنٹ سے بھی جوڑتے ہیں نادیہ، کہ یہ کام نا صرف کوئی حسینی کر سکتا تھا. جو کام ہوا نا، یہ بڑی طاقتوں کو جو جھکنے پہ مجبور کیا گیا، جو کہتے ہیں اپنے آپ کو سپر پاور، ان کے سامنے یہ بتانا کہ سپر پاور ہے کیا اصل میں، حق کیا ہے. حق آج بھی، حق اور باطل کی یہ جو جنگ چل رہی تھی، اس میں باطل کو جھکنے پہ مجبور کیا ہے اس حق نے. جو فالوور ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. مسلمان اور تمام. بالکل بالکل جی، صحیح فرما رہی اور ہیں آپ یہ بشرا. ساری چیزیں اگر دیکھیں، یہ صرف اور صرف ایمان اگر آپ کا مضبوط ہونا اور توکل اللہ پر بہت ہو، اور آپ کو جب یہ پتا ہو کہ آپ جب چلیں گے نا اس راستے پہ، تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ایگزیکٹلی. وہ جو ہوگی. توکل اللہ ہے کی نا مدد وہ ضرور آئے گی. زندگیاں بدل دیتا ہے. بالکل. اور جس بالکل. طرح سے لیکن ہم نے لوگوں ہم کو اصل میں دیکھا نا، ہے، انہوں نے اپنے جی پروفیشن چھوڑے ہیں، انہوں نے اپنا وہ کام چھوڑا ہے، بہت ساری چیزیں صرف اللہ کی ذات پہ توکل کر کے، اور پھر ان کو جس طرح سے وہ مالا مال ہوئے ہیں، جس طرح سے اللہ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوئے ہیں، ایسی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے ہیں. علامہ صاحب، یزید کے حوالے سے یہ بتائیے گا تھوڑا سا، یزید کا رول اور پھر یزید کا انجام. اس منحوس کا ذکر میں کرنا ہی نہیں چاہتا، لیکن بہرحال لیکن آپ نے ہاں، بتایا لیکن کردار تو مقصد اس کو، کہنے کا یہ نا، چونکہ پتہ چلے حسین نا ابن کہ جس علی نے نے ظلم کے پہاڑ وہ جو توڑے. جملے کہے تھے کہ قیامت تک مثلی لا یبایع مثلا، وہ جیسے کہ بیعت کوئی مجھ جیسا نہیں کر سکتا، میرے خیال میں ایک فارمولہ دے دیا تھا، ایک روڈ میپ دے دیا تھا قیامت تک کے لیے. اور میں دو تین جملے کہوں گا کہ یزید نے 3 سال حکومت رہی، 61 62 ہجری اور 63 ہجری، 3 سال رہے. 3 سالوں نے اس نے مقام توحید پہ حملہ کیا، گستاخی کی، مقام رسالت پہ حملہ کیا، اور پھر مقام امامت و ولایت پہ حملہ کیا، اہل بیت پہ حملہ کیا. خانہ کعبہ کو مسلم بن عقبہ اس کا کمانڈر تھا، ایک دستہ دے کر بھیجا خانہ کعبہ پہ. جناب عبداللہ ابن زبیر وہاں تھے، کعبہ کے اندر تھے. اس نے کعبہ کی بھی توہین کی اور پہاڑوں پہ منجنیقے لگا کر پتھراؤ کیا کعبہ کا. کعبہ کچھ حصہ زخمی ہوا. میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، آج جو بسا ہوا یزید کی وکالت کرتے ہیں، آگے کعبہ کو منہدم کرنے والا، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ دوسرا، کربلا کے واقعے کے بعد 62 ہجری میں اس نے واقعہ ہرہ مدینہ منورہ میں، واقعہ ہرہ کیا ہے، اس نے یہی مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا جس نے مدینہ کو تاراج کیا. میرے اہل سنت دوست بھی سب علماء کرام کہتے ہیں 10,000 صحابہ شہید ہوئے وہاں.
کاش اس کا ذکر کر دیا جاتا، یہ بھی یزید کے مقابلے میں اور اس حد تک قتل عام ہوا مدینہ میں لوگوں کا کہ جناب تاریخ میں ہے کہ خون جو ہے گلیوں سے بہہ کر روضہ رسول تک پہنچا، اور اس کی فوج کے جو گھوڑے تھے ان کو حرم رسول کے اندر سین میں وہ جو مقبرہ ہے قبر ہے رسول کی اس کے ساتھ باندھا جناب، اس حد تک توہین کی، وہ توحید کی توہین، یہ رسالت کی توہین۔ اور آخر میں کیا ہے، ابتدا میں 61 ہجری میں کربلا، امام حسین کی، اہل بیت کی توہین جناب۔ میں جس وقت لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا نا، بی بی زینب شام پہنچی اور دوسرا قافلہ امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام تھے، آپ پہنچے تو وہ شراب کے نشے میں دھت بیٹھا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا، شعر پڑھ رہا تھا، تاریخ نے سب کیے یہ شعر، کہا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل۔ آگے کیا عجیب کہتا ہے، لیتا شاہدو اشیاخی ببدر، کہ بنو ہاشم نے اس دنیا کے ساتھ ایک کھیل کھیلا ہے، نہ کوئی آسمان سے فرشتہ آیا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے، وہ واضح وحی کا انکار کر رہا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کاش بدر میں جو ہمارے بزرگ مارے گئے تھے، اس کا ماموں مارا گیا، اس کے باقی بنو امیہ کے سردار جو مارے گئے علی کے ہاتھوں میں، کہتے ہیں کاش وہ زندہ ہوتے، آج دیکھتے کہ میں نے اہل بیت اور علی کے بیٹے کو مار کر انتقام لے لیا ہے، وہ اگر ہوتے تو مجھے شاباش دیتے، قد استحلوا، وہ شاباش دیتے، جھوم اٹھتے اور کہتے یا یزید لا تشل، یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو کہ تو نے آج ہمارا انتقام لے لیا۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جو بدر سے لے کر احد سے لے کر کربلا تک چڑھ رہا تھا، اور یزید یہ کہہ بیٹھا، نشے میں تھا تو اس کے دل کی بات زبان پہ آ گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں یزید ایک ایسا ناسور تھا اور ایک مائنڈ سیٹ ایسا تھا جو اسلام کی تباہی کا سبب اور مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ تو لیکن حسین پہ قربان، جن بقول شاعر کیا خوبصورت کہا تھا کہ لم یستقم دین محمد، جب سارے مارے گئے نا، حسین تنہا رہ گئے کربلا میں، تو کیا خوبصورت جملہ ہے شاعر کا، کہتے ہیں کہ لم یستقم دین محمد الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین مصطفیٰ میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا، اور تلواروں میں حسین پہ ٹوٹ پڑو، میں کبھی بھی یزید کو نہیں چھوڑوں گا، نانا مصطفیٰ کا دین تباہ کر رہا ہے، یہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دوں گا، لیکن اسے معاف نہیں کروں گا۔ اور مرحوم جوش کا وہ شعر مجھے بہت پسند ہے، آج جس وقت حسین سر کٹا کے نو کے سنا پہ سوار ہو گئے نا، تو کیا خوبصورت آج جوش نے نقشہ کشی کی ہے، پاک مصطفیٰ خطاب کر کے یا محمد، یعنی پہ سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، یعنی پہ سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے۔ کربلا نے معراج کرایا نظام فکر مصطفیٰ کو، کردار مصطفیٰ کو، اسوہ حسنہ مصطفیٰ کو آج زندہ کیا۔ آج میں کہتا ہوں دنیا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں ہر بر اعظم میں گونج رہی ہیں، حتیٰ چائنا، رشیا، کمیونسٹ ملکوں میں گونج رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ زہرا کے لال کی قربانی ہے، ان نے جس انداز میں پیغام پہنچایا، اپنی جان قربان کر کے یزیدیت کی اس جو ناسور بن رہا تھا اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اور مزے کی بات یہ اتنی بڑی مملکت اسلامی اس وقت، اور اس کے ممبر پہ بیٹھا ہے یزید، بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ میں جانشین رسول ہوں، ممبر رسول پہ کود رہا تھا وہ بندر جناب۔ حسین ابن علی نے اسے رسوا کر کے رکھ دیا۔ ٹائم ہوا تو میں دربار یزید کا وہ خطبہ جو امام سجاد نے بیان کر کے اسے رسوا کیا، وہ میں بھی وہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ مختصر اب وہ جس وقت دربار شام میں بی بی زینب کا خطبہ ختم ہو گیا نا، اور عمراء اکٹھے تھے، اس کے جرنیل اکٹھے تھے، بڑے بڑے سفراء اکٹھے تھے، تو اس نے کہا کہ امام سجاد کے گلے میں پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں ہتھکڑیاں تھیں، ہاتھوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، کہا کہ یہ حسین کا بیٹا موجود ہے، یہ اب آ کر کچھ خطاب، اس کے ذہن میں تھا یہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا اتنی قربانیاں، تو اب آگے شاید مجھ سے معافی مانگے گا، میں قربان جو ہوں حسین کی اولاد پہ۔ آج جس وقت کہا نا، کہا کہ اس ممبر پہ آ کے امام سجاد نے کہا اچھا ان لکڑیوں کے اوپر میں آ گیا ہوں، کہا یہ نہیں بتا دیا کہ اسے میں ممبر نہیں مانتا۔ گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کیا خوبصورت فرماتے ہیں، کہتے ہیں انا ابن مکہ و منا، انا ابن الصفا والمروہ، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، بہت زیادہ جملے ہیں، میں سارے نہیں بیان۔ آخر میں کہتے ہیں انا ابن عطشان بکربلا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں پیغمبر خدا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو کربلا میں بھوکا اور پیاسا مارا گیا، میں غریب کربلا کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ یہ یہاں تک جب پہنچا
खलबली मच गई दरबार में। लोग को तब पता चला कि ये तो रसूल का नवासा है, ये तो अली का बेटा है। खलबली जब मची, यजीद घबरा गया, उसने मुअज्जिन कहा कि अजान जल्दी शुरू करो। उसे पता था ऐसे रोकते नहीं, अजान पे रुक जाएंगे। अजान शुरू हुई, अल्लाह अकबर का, मौला रुक गए, अल्लाह अकबर जल्ला जलालू का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मौला ने भी कहा। जब उसने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मौला सज्जाद वो मजलूम, इतना मुसाफिर, इतना थका हुआ, लेकिन फरमाया, ए मुअज्जिन, जिस मोहम्मद की रिसालत की गवाही दे रहा है उसका वास्ता थोड़ा खामोश हो जा। वो खामोश है, यजीद को खिताब कर कहते हैं, ए यजीद बता मुझे, ये मोहम्मद जिसकी रिसालत गवाही दी जा रही है, ये तेरा जद है या मेरा जद है? यजीद के पास जवाब नहीं था, कहा तेरा जद है। कहा अगर मेरा जद है तो हमें क्यों इस तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ है? रसूल ज़ादियों के इस तरह बेपर्दा कैदी बना के दरबार में क्यों खड़ा किया हुआ? और ये जुमला फरमाया कि तेरे हरम और तेरी मस्तूरात पर्दे में बैठी हैं और रसूल ज़ादियाँ इस तरह बेपर्दा हो के तेरे दरबार में खड़ी हैं, तो शर्म नहीं आती? इस पे हंगामा हो गया, खलबली मच गई, यजीद पिछले दरवाजे से भाग गया। ये किरदार है। अगर कमज़ोरी दिखाता है इमाम सज्जाद, कमज़ोरी दिखाती जनाब ज़ैनब, कमज़ोरी दिखाती जनाब कलसूम, तो मैं समझता हूँ कि वो इस्लाम का पैगाम मजबूती से ना पहुँचता। इन्होंने कमज़ोरी नहीं दिखाई, डरे नहीं। आज भी मैं दुनिया को कह रहा हूँ, आज जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज में आलम इस्लाम पे चढ़े हुए हैं, कमज़ोरी ना दिखाओ, घबराओ नहीं। ये कातिल हैं, दरिंदे हैं, तमाम मुसलमान मानते हैं, तमाम इंसान मानते हैं। खुद अमेरिका और इसराइल से आवाज़ें उठ रही हैं कि बच्चों के कातिल हैं। मेरे ख्याल में आए हुसैन के किरदार पे अमल करते हुए, जो आशूर का दिन है, आप पैगाम दे रसूलुल्लाह को, पैगाम दे अल्लाह को। हम हुसैन के रस्ते पे खड़े हैं, किसी जुल्म जबर के मुकाबले में आज झुकेंगे नहीं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है। बुशरा, कोई वन लाइनर प्लीज, लास्ट में कोई मैसेज आज के दिन के? बस जी नादिया, मैं एक थैंक यू सो मच मुझे इस प्रोग्राम में शरीक करने के लिए। और ये वाक़या करबला हमें जो सबक दे के जा रहा है, कहते हैं ना कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो हर साल जो ये वाक़या हम रिपीट करते हैं, हम ये डिस्कशन करते हैं, हमें इससे सिर्फ सबक, ये असल सबक जो लेना है वो यही लेना है कि हक़ व सदाकत की राह में कितनी भी मुश्किलात आ जाए, कितने भी आगे हर्डल्स आ जाए, उसमें आपको घबराना नहीं है, उसमें आपको रुकना नहीं है। कोई भी रुकावट आ जाए, पर ये जो रास्ता आपने अगर लिया है, अल्लाह का रास्ता लिया है, उस ट्रैक पे आपने चलते रहना है। जाहिर है रुकावटें आएंगी, रुकावटें हमेशा सही रास्ते पे ही आती हैं। अगर कोई शैतानी रास्ता है उस पर कोई रुकावट नहीं आती, वो वहाँ स्मूथली जा रहे होते हैं और एंड में जाकर पता लगता है कि वो रास्ता गलत था। बिल्कुल तो ठीक है, हक़ और सच की राह में चलते रहना है। जो सबक दिया है, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि मैं अपनी रियल लाइफ में भी मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। मैं खुद कहती हूँ कि ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है, डरना किसी से नहीं चाहिए। जब खौफ अल्लाह का होगा, तवक्कुल भी उसी पर होगा और रास्ता भी उसी का होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त एंड जो है आपका कामयाबी ही है। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।